लद्दाख के अंदर एलएसी पर पीएलए की एक्सरसाइज, पीएलए मतलब जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जो चाइना की आर्मी है, और आप बात करेंगे उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, और जिस ढंग से वो अपनी आर्म फोर्सेस के अंदर टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और जिस तेज गति से कर रहे हैं, उसे देखकर बहुत से लोगों को कई बार हैरानी भी होती है। और इस बात को जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी तो भारत के भी डेप्यूटी जो थे आर्मी के, उन्होंने कहा था कि चाइना के पास जो सैटेलाइट लिंक्स हैं, जो सर्विलांसेस हैं, वो फार सुपीरियर दर्जे के हैं, जहां पर वो एक एक चीजों के मूवमेंट्स को कैच कर सकते हैं। तो भारत की जमीन से कोई हवाई जहाज उड़ता है या कोई मिसाइल उड़ती है तो उन्हें सेकंड बाय सेकंड पता लगता है अपने सैटेलाइट सिस्टम्स के द्वारा कि कहां से क्या चीज आ रही है। अब आज जो बात करने जा रहे हैं वो एक और उनके एडवांसमेंट की, हालांकि इसमें कुछ एडवांसमेंट भारत का भी है, लेकिन वो भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा आगे शायद जाते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। और शायद इन चीजों को देख के बाकी जो कई देश हैं अब इस बात का अंदाजा लगाना शुरू हो गया कि आने वाला जो वॉरफेयर होगा वो अलग होगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि आने वाला जो वॉरफेयर है वो बिल्कुल अलग है। हिंदुस्तान के सीडीएस ने भी, जो कि कमांड डिफेंस फोर्सेस के चीफ, उन्होंने कहा कि वो पुराने सिस्टम सब बेकार हो चुके हैं, अब नए तरीके से सोचना होगा। तो लद्दाख के पास जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पर चाइना ने, जबकि यहाँ पर एससीओ वगैरह के समिट चल रहे हैं और कुछ और बाकी बातचीत चलती रहती है भारत और चीन के बीच में, वहां से ये खबर आती है कि एलएसी के पास इनकी बड़ी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है, और उसमें वाइडली उन्होंने एक्सोस्केलेटन्स और रोबोट डॉग्स, यानी कि रोबोट्स, भेड़िए भी कह सकते हैं उनको, कुत्ते भी कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर गूगल पर आप जाएंगे, मैं फोटो भी दिखाऊंगा आपको, तो आप हैरान हो जाएंगे कि हाई एल्टीट्यूड्स वॉर के अंदर, जैसे लद्दाख है, 15,000 फीट है, 10,000 फीट है, पहाड़ों का एरिया है, सियाचिन है, या हिमालय की जो टेरेन्स हैं, वहां पर ये रोबोट डॉग्स जो हैं चाइनीज फोर्स के, वो कितना तत्परता से काम कर रहे हैं और असॉल्ट डॉग्स के रूप में काम कर रहे हैं। पहले इनकी एक आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूं ताकि आपको पता लगे कि ये कैसे होते हैं। ये असॉल्ट डॉग है, ये आप देखेंगे कि असॉल्ट डॉग के ऊपर एक बंदूक लगी हुई है और इनको बैटरी लगी रहती है। ये करीब 3 घंटे ऑपरेट कर सकते हैं और बहुत तेज गति से भाग सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। और फिर इनके साथ एक फैसिलिटी ये रहती है कि इनको मरने का डर नहीं होता, सामने से गोली चल जाए तो छुपने का डर नहीं होता। ये नजदीक की एक तस्वीर यहां से भी एक दिखा देता हूं आपके सामने, के ऊपर बंदूक लगी हुई है। और अगर आप गूगल पे जाएंगे तो रोबोट डॉग्स ऑफ चाइनीज पीएलए वीडियोस, तो आप वहां पाएंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर ये चाइनीज रोबोट्स जो हैं वो किस तेज गति से भागते हैं, आप भी हैरान हो जाएंगे देखकर। अब ये जो रोबोटिक डॉग्स है, जिनको वोल्स या भेड़िए भी कहते हैं कई बार, ये इस टाइम इंसानों के साथ मिलके वॉरफेयर के अंदर हाई एल्टीट्यूड पे जो बहुत सारी चीजें हम इंसान नहीं कर पाते हैं, तो ये आराम से कर सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड पे पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, ऊपर से बहुत खतरे वाली जगह है उसके ऊपर भी चढ़ जाएंगे, सब कुछ कर लेते हैं। तो इस किस्म की चीजें जब निकल कर आती हैं तो छोटा मोटा लोड भी अपने साथ में ले जाते हैं। तो ये अपने आप में जो इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजी है चाइना के द्वारा, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि जिस लेवल के ऊपर चाइना इनकॉर्पोरेट कर रहा है इनको, वो शायद बहुत बड़े लेवल पे हमें देखा जाना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। अब यहां से मैं इसके बारे में बताता हूं कि the recent reports indicate the People's Liberation Army China has been conducting exercise near line of actual control in eastern Ladakh, utilizing advanced technology like drones, robotic dogs, exoskeletons for logistics and material transport in high altitude and extreme cold condition. Exoskeleton is also a terminology जहां पर बॉडी के ऊपर इस किस्म की चीजें फिट की जाती ताकि वो ज्यादा वजन को लेकर इंसान आराम से चल सके। बहुत बड़ी, जिसे क्या कह सकते हैं कि हमारे लिए चुनौतियां टेक्नोलॉजी की वॉरफेयर से निकल कर आ रही हैं। इस बारे में जो और भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर कुछ वीडियोस भी आप देखेंगे कि ये जो रोबोटिक भेड़िए हैं, बेसिकली एलएससी के भी कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ साथ में वीडियोस भी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, नेट पे अवेलेबल हैं। और चाइनीज की सरकारी मीडिया जो उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आप एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स के रूप में काम करने के लिए अब इनको लगाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ह्यूमंस हैं सारे के सारे, जो आर्मी के जो लोग हैं और साथ में रोबोट्स, ये एक नेटवर्क बना के आपस में इस समय काम कर रहे हैं। अब
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دور سے دیکھو تو یہ ایسا لگے کہ ہاں نارمل ایک ملٹری ایکسرسائز ہے، لیکن اگر پاس سے جا کر دیکھو تو آپ کو لگتا ہے کہ جس لیول کا آٹومیشن وہ کر رہے ہیں، ایڈوانسمنٹ وہ کر رہے ہیں، تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کیا دوسرے دیش انکلوڈنگ انڈیا، کیا ہم ان ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو سامنا کرنے کے لیے، چنوتیوں کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اس کے علاوہ چائنا نے اپنے جو بڑی جو توپیں اور بھی ہوتی ہیں ہائی رینج کے اندر، ان کو بھی کیا کہتے ہیں کہ اتارا ہے، لیکن پہلی بار یدھ کے میدان میں جسے کیا کہتے ہیں کہ آٹومیٹک ہتھیاروں کے ساتھ روبوٹ بھیڑیے یا روبوٹ ڈوگ جس کو کہتے ہیں، گلوبل ٹائمز اس کو روبوٹ بھیڑیا بھی کہتا ہے، اس کو اتارا ہے۔ چائنا کا گلوبل ٹائمز کہتا ہے کہ یہ جو روبوٹک ڈاگس یا بھیڑیے ہیں، ان کا وزن 40 کلو گرام سے لے کے 70 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ یہ ان کے اوپر اسالٹ رائفلز لگی رہتی ہیں، جی اسالٹ رائفل لگی رہتی ہے۔ میں پھر سے آپ کو وہ چتر بھی دکھا دیتا ہوں جس کے اندر آپ کا یہ رائفل بھی لگی ہوئی ہے، یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اوپر دیکھیے کہ مشین گن لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں یہاں پر، تاکہ یہ تھوڑا سا آپ کو یہاں پر ریفرنس بھی مل جائے۔ تو اب یہ بڑے آرام سے کسی بھی جگہ پر لے جایا جا سکتا ہے، ان کو سانس لینے میں تکلیف نہیں ہوتی، اگر 15,000 فٹ پہ ہیں، 16,000 فٹ پہ، 18,000 فٹ پہ ہیں تو ان کی سانس لینے کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نیچے سے بیس سے 2-3 کلومیٹر دور سے ان کو آرام سے آپریٹ کیا جا سکتا ہے، یہ سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں، یہ پہاڑوں میں چڑھ سکتے ہیں، پہاڑ میں اوپر جو کیا کہتے ہیں پتھر ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے چڑھ سکتے ہیں، اور کبھی گر جائے تو نشٹ ہو جائیں گے تو نقصان ہونے کا ڈر نہیں، انسانی جان نہیں ہے، نہیں صرف مشین ہی ہے تو نقصان ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ تو ہمالیہ کے جو ڈیپ ہمالیہ کے چھیتر ہیں جہاں پر حالات کافی مشکل ہیں، جہاں آرمی کے جوانوں کے لیے سب سے پہلے تو خود سے اپنی سانس لینے کے لیے ان کو لڑائی لڑنی پڑتی ہے، اس کے بعد وہ دشمن سے لڑیں گے، تو اگر یہ روبوٹ یہاں پر لڑائی لڑنے لگے تو ان کو جان جانے کا تو کوئی ڈر ہوگا نہیں۔ اچھا مر آ گئے تو کوئی مانوی سنویدنا نہیں، کوئی بیٹھ کے آنسو بھی نہیں بہانے اس کے لیے۔ تو جو چینج ٹیکنالوجی کے اندر آ رہا ہے وہ بہت ادبھت ٹائپ کا ہے۔ اب یہ جو روبوٹ بھیڑیے ہیں یا روبوٹ ڈاگس ہیں، یہ سینکوں کے ساتھ مل کے یہ ٹارگٹ کو پہچانتے ہیں اور پھر حملہ بھی کرتے ہیں، کور فائرنگ بھی دیتے ہیں آپ کو، یعنی کہ باقی جو آرم فورسز کی یونٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک نیٹ ورک بنا لیتے ہیں اور بہت آرام سے یدھ لڑ سکتے ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سینا کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، جو سینا کی طاقت ہے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ابھی سننے میں آیا کہ انہوں نے وہاں پر بہت ماڈرن قسم کے جو ہتھیار ہوتے ہیں اس کا بھی استعمال کیا ہے، اور یہ گھاس میں چھپ جاتے ہیں۔ اچھا یہ ڈرونس ایسے ہیں جو، یہ ڈرون کہہ رہا ہوں، یہ جو روبوٹس ہیں یہ پورے جو ڈاگس بنائے پورے بیٹھ بھی جاتے ہیں آرام سے، بالکل ایسا لگے فلیٹ ہو گئے، ان کی اونچائی مشکل سے اتنی سی رہ جاتی ہے 6 انچ کی، تو پورے کے پورے سیمنٹ کے نیچے آ جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر نیچے جھک سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کوالٹیز بھی انہوں نے پیدا کر لی، تو گھاس کے اندر جائیں گے، چھپ بھی جائیں گے تو کسی کو کیا کہتے ہیں پتہ بھی نہیں لگتا ہے اس کے بارے میں۔ اب تو یہ جو سارے کے سارے، اور پھر اس کے بعد جیسے ان کو ڈائریکشن دی جاتی ہے ریموٹ سے تو یہ بہت تیز گتی سے بھاگنا شروع کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا اور ڈرونز کے ساتھ جو کمبینیشن بیٹھتا ہے خاص طور سے، یہ آج کی وار فیئر کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ چائنا کے پاس راکٹ فورس ہے، راکٹ فورس مطلب جو میزائلز کی ان کی الگ ونگ بنا ہوا ہے، جیسے کہ ایئر فورس ہوتی ہے یا نیوی ہوتی ہے، آرمی ہوتی ہے، تو ان کی ایک راکٹ فورس الگ ہے۔ اب امریکہ نے بھی ایک ڈرون فورس بنایا ہے، جی ہاں ڈرون فورس، ان کو پتہ لگ گیا کہ بھائی اب ڈرون سے ہی سب معاملہ چلے گا، اب یہ بڑے بڑے ہوائی جہاز وغیرہ بیکار ہو جائیں گے تو ڈرون سے ہی کام چلے گا۔ لیکن چائنا نے ابھی روبوٹ ڈاگس کا فورس بنا لیا ہے، جی ہاں روبوٹ ڈاگس کا یہ جو فورس ہے، روبوٹ فورس جس کو کہتے ہیں لوگ، یہ اس کو اب ایکٹیویٹ کیا۔ اب اس کے آنے سے ان کی شکتی بھی کئی گنا بڑی ہے، اور یہ مشین ہے، رکھتے نہیں ہے، کوئی زخمی ہونے کا ڈر نہیں ہے، جان جانے کا ڈر نہیں ہے، چوٹ لگنے کا ڈر نہیں ہے، اور اس کے بعد صرف کیا کر رہے ہیں، چارج، بیٹری چارج کرنی ہے نا، تو بیٹری چارج ہوگی، کام کرنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اب یہ چھپنے کی کوشش نہیں کرتے، سامنے اگر گولی کوئی برسا رہے ہیں تو چھپنے کی کوشش نہیں کرتے، اور پھر جب چھپنے کی کوشش نہیں کرتے اور سامنے سے اگر گولیاں برساتے جائیں گے تو سامنے اگر مانو کوئی ہے آرمی کے روپ میں تو ان کو خطرہ پیدا ہو سکتا۔ تو یہ چائنا کی جو ٹیکنالوجیکل جو جمپس ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑی ہے، اور کیا ہے کہ جسے کیا کہتے ہیں کہ ایک ہیومن روبوٹ وار۔ اب دیکھیے ڈرونز تو آ گئے ہیں، اب ہیومنز کے ساتھ میں روبوٹ بھی وار لڑیں گے، یعنی کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ دشمن چل کے آ رہے ہیں اور آپ کو یہی نہیں پتا ہے وہ دشمن ہو سکتا ہے کہ روبوٹ ہی ہو یا روبوٹ کے روپ میں ڈاگ ہو، وولف ہو، کچھ بھی ہو۔ ابھی یہ ہے تو
جو سینک بنائے جا رہے ہیں ابھی، جو پورا کا پورا آرمی کا جو سینک پورا آ رہا ہے سامنے سے بندوق لے کے، اب ہمیں یہ بھی نہیں پتہ لگے گا کہ بھئی یہ اصل میں روبوٹ ہے یا ایک ریئل ٹائم ایک کیا کہتے ہیں کہ آرم فورسز کا پرسن ہے، کیونکہ اوپر سے سب ڈھکا ہوا ہے اور ایک ہیلمٹ ٹائپ کا لگایا ہوا ہے، تو کیا پتہ لگتا ہے. تو ایک ٹیکنالوجی کا ایک ادبھت نمونہ اب دنیا میں اس وار فیئر کے اندر ہمیں دیکھنے میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. میں نے یہ جو بات آپ کے سامنے کی ہے، جو سٹوری لے کے آیا ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں یا وہ مضبوط ہیں. اس سٹوری کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہیں وہ کس دشا میں جا رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ کون کمزور ہے کون مضبوط ہے اور کون کیا کرے گا.